اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیو، میری بہنوں، رمضان المبارک کا مہینہ جاری و ساری ہے اور یہ رمضان کا پہلا عشرہ ہے جو رحمت کا عشرہ ہے۔ تو آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا عمل، ایسا وظیفہ بتاؤں گا جسے آپ نے افطاری سے تھوڑی دیر پہلے پڑھنا ہے۔ اس عمل کا آپ کو اتنا زیادہ فائدہ ہوگا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگر تو آپ کے گھر میں پریشانی ہے تو پریشانی ختم ہو جائے گی۔ آپ کے گھر پر کوئی جادو تعویذات ہیں تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے وہ سارے جادو تعویذات ختم ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے گھر میں جنات کا بسیرا ہے تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے وہ جنات کا بسیرا ختم ہو جائے گا۔ گھر میں پڑی پڑی چیزیں غائب ہو جاتی ہیں، گھر میں پڑے پڑے پیسے غائب ہو جاتے ہیں تو یہ سارے معاملات حل ہو جائیں گے۔ گھر میں امن و سکون ہوگا اور آپ کے گھر میں جتنیاں بھی پریشانیاں ہیں وہ تمام کی تمام ختم ہو جائیں گی۔ لیکن میرے دوستو، میرے بھائیو، میری بہنوں، آج 4 رمضان المبارک ہے تو آج کے دن سے ہی آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اس عمل کو بعد میں بھی شروع کر سکتے ہیں، یعنی کہ جب آپ ویڈیو دیکھیں اسی دن سے بھی آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو شروع کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک روزے دار کی افطار کے وقت، دوسرے عادل بادشاہ کی دعا اور تیسرے مظلوم کی دعا۔ اللہ رب العزت ان 3 لوگوں کی دعا کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ ان کی دعا بادلوں سے اوپر اٹھا لی جاتی ہے اور آسمان کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جاتے ہیں اور ارشاد ہوتا ہے کہ میں تیری ضرور مدد کروں گا۔ حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے دروازوں میں ایک خاص دروازہ ہے جس کو باب الریان کہا جاتا ہے۔ اس دروازے سے قیامت کے دن صرف روزہ داروں کا داخلہ ہوگا، ان کے سوا کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس دن پکارا جائے گا کہ کدھر ہیں وہ بندے جو اللہ کے لیے روزہ رکھا کرتے تھے اور بھوک پیاس کی تکلیف اٹھایا کرتے تھے، وہ اس پکار پر چل پڑیں گے۔ ان کے سوا کسی اور کا اس دروازے سے داخلہ نہیں ہو سکے گا، اور جب روزہ دار اس دروازے سے جنت میں پہنچ جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر کسی کا اس سے داخلہ نہیں ہو سکے گا۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیو، میری بہنوں، کتنی زیادہ فضیلت ہے روزہ دار کی۔ جب آپ دن کو روزہ رکھیں گے اور افطاری کے وقت یہ عمل کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور سنے گا۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے دوستو، میرے بھائیو، میری بہنوں، جیسا کہ بتا چکا ہوں کہ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے افطاری سے تھوڑی دیر پہلے پڑھنا ہے اور اس کے فوائد بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ جنات، جادو، تعویذات، پریشانیوں، لڑائی جھگڑوں، ہر قسم کی اس طرح کی چیزوں سے اللہ رب العزت آپ کی حفاظت فرمائے گا، اور اگر آپ کے گھر میں ایسے معاملات ہیں تو وہ ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اب عمل کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں کہ عمل آپ نے کیسے کرنا ہے۔ جب آپ نماز عصر ادا کر لیں تو نماز عصر ادا کرنے کے بعد سے لے کر اذان مغرب سے پہلے یعنی کہ افطاری سے پہلے آپ کسی بھی وقت یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ نے تنہائی میں بیٹھ جانا ہے، ایسی جگہ بیٹھیں جہاں آپ کے وظیفے میں کوئی خلل
پیدا نہ کرے۔ اور سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اب درود پاک آپ کی اپنی مرضی ہے، 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں، 5 مرتبہ پڑھیں، اس سے زائد پڑھیں، اس سے کم پڑھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کے 3 نام ہیں، ان 3 ناموں کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، یا اللہ، یا حفیظ، یا رقیب۔ یہ اللہ رب العزت کے 3 نام ہیں، ان میں ایک اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اور 2 اللہ رب العزت کے صفاتی نام ہیں۔ ان 3 ناموں کو آپ نے 100 مرتبہ یعنی کہ ایک تسبیح ان 3 ناموں کی پڑھنی ہے، لیکن یاد رہے کہ آپ نے تینوں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے۔ یا اللہ، یا حفیظ، یا رقیب، یہ ایک ہو گیا، یا اللہ، یا حفیظ، یا رقیب، یہ 2 ہو گئے۔ اس طریقے سے آپ نے 100 مرتبہ اللہ رب العزت کے ان 3 ناموں کو پڑھنا ہے، اور آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کر کے اپنے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے، اور اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے محلے داروں کے لیے، اپنے گاؤں کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے شہر کے لیے خصوصی دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی دعا مانگیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو سنے گا اور قبول کرے گا۔ تو دوستو، آج 4 رمضان المبارک ہے، آج کے دن ہی آپ اس عمل کو شروع کر لیں اور پورا مہینہ اس عمل کو جاری رکھیں، لیکن آپ نے اس عمل میں کوتاہی نہیں کرنی، یعنی کہ اس عمل کو آپ نے جان بوجھ کر نہیں چھوڑنا۔ اگر میری محترم مائیں بہنیں اپنے خاص ایام میں ہیں اور وہ بھی یہ عمل کرنا چاہتی ہیں تو وہ بھی یہ عمل کر سکتی ہیں۔ یہ عمل بڑا ہی مجرب ہے، بڑا ہی طاقتور ہے، جادو، جنات، تعویذات وغیرہ کو آپ کے گھر سے ختم کر دے گا، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ یہ چیزیں آپ کے گھر میں ہیں تبھی آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں ایسے معاملات نہیں ہیں تو بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، کیونکہ اس عمل کے کرنے سے آپ کے گھر میں خیر و برکت آئے گی، آپ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائیں گے، آپ کے گھر میں امن و سکون آئے گا، ہر بندہ ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ پیش آئے گا، آپ کے گھر سے پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اللہ رب العزت کی رحمت آپ کے گھر پر موسلا دھار بارش کی طرح برسنا شروع ہو جائے گی۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ایسے موقع زندگی میں بار بار نہیں ملتے۔ اللہ رب العزت نے یہ موقع عطا کیا ہے، اس موقع سے ہمیں ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ زندگی میں دوبارہ رمضان المبارک کا مہینہ نصیب ہو یا نہ ہو، کیونکہ یہاں تو ایک سانس کا نہیں پتا، اور یہ مہینہ تو 1 سال کی مسافت کے بعد آتا ہے۔ یہ گنتی کے دن ہیں، اتنی تیزی سے یہ دن گزر جانے ہیں کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلنا، اور پھر بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے کہ کاش میں نے رمضان المبارک میں یہ کر لیا ہوتا، وہ کر لیا ہوتا، اس کے روزے رکھے ہوتے، نمازیں پڑھی ہوتی، نماز تراویح ادا کی ہوتی۔ تو دوستو، ابھی تو اللہ نے موقع دیا ہے، ابھی سے آپ یہ کام شروع کر لیں، پھر دیکھتے جائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے کیسے انعامات سے نوازتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔